بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے سلسلے کا اگلا پروگرام ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جیسا پروگرام کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ ان پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ان اسباق کو ذہن میں تازہ کیا جائے جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتے ہیں، اور اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ابھرے ہوئے جو پہلو ہیں ان پہ غور کیا جائے۔ اقامت صلاۃ یہ ایک اہم سبق ہے جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ نماز جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں ادا کی اور جو ان کی زندگی کی آخری نماز تھی، تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ جیسے قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کیا ہے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے گھرانے کو، اپنی ذریت کو لا کر اس بے آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے قریب بسا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور بسایا اس لیے ہے کہ ان کی نمازیں سیدھی ہو جائیں، ان کو تیرے حضور کھڑے ہونے کا ڈھنگ آ جائے، ان میں عبادت کا ذوق پیدا ہو جائے، اس لیے میں لایا ہوں، اور اس وادی غیر ذی زرع میں لا کے میں نے ان کو بسا دیا۔ ناظرین، قرآن مجید بھرا ہوا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، اور قرآن مجید نے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور بھی نماز ہی پہ دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اندیکھی حقیقتیں یعنی اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ذہن کے ساتھ ہے، یہ توحید ہے، اور ساتھ جو عمل کی دنیا میں پہلی بات بتائی یقیمون الصلاۃ، تو قرآن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ دین کی الف بے ہے، الفابیٹ ہے ناظرین، یہ دین کا جوہر ہے اقامت صلاۃ۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، قرآن مجید نے لفظ بار بار اقامت استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ۔ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے صلی یصلی، پڑھنا، یہ باب استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ صلی یصلی والا باب نماز کے ساتھ استعمال نہیں کیا، بلکہ اقامت کا لفظ بار بار استعمال کیا۔ تو ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس لیے میں نے نماز کو گفتگو کا موضوع بنایا کہ یہ دین کا جوہر، دین شروع یہاں سے ہوتا ہے، اور اسوہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ابھرا ہوا پہلو کہ وہ کیا نماز تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیروں کا مہ برس رہا تھا تو اس وقت بھی ظہر کی نماز وقت پہ ادا کر رہے تھے، اس لیے میں نے اس کو موضوع بنایا، اور اس لیے بھی موضوع بنایا ہے کہ اتنی اہم چیز، دین کا جوہر، دین شروع سے ہوتا ہو، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے بھائی، کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو نماز سے پوری شناسائی نہیں ہے، جن کو معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس ختم المرسلین کے توسط سے ہمیں مل گئی ہے۔ ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں کیونکہ گھر بیٹھے ہوئے مل گئی، تو کتنوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، اس کے مختلف مراحل کیا ہیں، وضو کس طرح کرنا ہے،
وضو کرتے ہوئے سوچنا کیا ہے، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، آذان کیا ہے، مؤذن کا جواب کیسے دینا ہے، آذان کے بعد دعا کون سی مانگنی ہے، نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طرح اپنی کنسنٹریشن کو برقرار رکھنا ہے، کس طرح وسوسوں کو دور بھگانا ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز کے موضوع اقامت صلاۃ پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ناظرین، اس اقامت کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. اقیموا یعنی سیدھا کر لو اپنے چہروں کو نماز کے وقت، ہر طرف سے پھیر لو، نہ ادھر خیال رہے نہ ادھر نگاہ جائے، اور تمام جانبوں سے پھیر کر اللہ کی سمت اپنے چہرے کو کر لو. وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اپنی نیاز مندیوں کو اس کے لیے خالص کر لو. یعنی جس طرح تمہارے چہرے کا رخ اس کی طرف ہو جائے، اس طرح تمہارے دل اور تمہاری روح کا رخ بھی اس کی طرف ہو جائے. جس طرح نگاہ نہ دائیں نہ بائیں التفات کرتی ہو، اس طرح دل، دماغ اور روح بھی یکسو ہو جائیں اور کوئی خیال دماغ میں اور دل میں اس کے سوا غیر کا نہ آتا ہو. یہ ہے اقامت. آپ نے ملاحظہ کیا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر، میری یاد کے لیے قائم کرو. اقم الصلاۃ، وہی لفظ دیکھیے، اقام یقیم والا، یعنی نماز خالص اللہ کی یاد کے لیے، غیر کا خیال جی میں نہ ہو. یہ ہے اقامت صلاۃ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ ہے اوقات، یہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے. وقت کا خیال رکھنا. الذین هم علی صلاتہم یحافظون، قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا گیا کہ وہ وقت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نمازوں کے اوقات گزرتے چلے جا رہے ہوں، نمازیں قضا ہو رہی ہوں اور 2-2 4-4 گھنٹے کے بعد نماز پڑھ رہے ہوں، زرد ہو جائے سورج کی روشنی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جا رہی ہو. ایسا نہیں کرتے. الذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ جو محافظت ہے اوقات کی، یہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ناظرین، یہ کتنی جامع اصطلاح ہے اقامت کی. چہرہ بھی سیدھا، دل، روح، دماغ بھی سیدھے، اور دل میں صرف اللہ تعالی کی یاد، اوقات کی محافظت. الذین هم علی صلاتہم دائمون، اوقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں کا ناغہ بھی نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھی اور 3 چھوڑ دی اور پھر چوتھی نماز پڑھ لی. جس طرح اوقات کی محافظت، اس طرح نمازوں پہ مداومت، دونوں چیزیں یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہیں. تسویۃ الصفوف من اقامت صلاۃ. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ جو صفوں کا سیدھا کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اقامت صلاۃ میں شامل ہے. تو یہ اس طرح ایک جامع اصطلاح ہے نماز کو قائم کرنا. یہ سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے پھر جا کے نماز قائم ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فن ہے ناظرین. جو اناڑی آدمی ہے وہ گڑبڑ کر دے گا، خرابی کرے گا، جب تک اس کو سیکھے گا نہیں، جب تک محنت سے اس کو نہیں سیکھے گا. یہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے. جتنے بھی اذکار ہیں، نماز اعلیٰ ترین ذکر کی شکل ہے، پیوریفائڈ فارم. اور یہ جو نماز ہے، یہ تمام یہ نماز جو ختم المرسلین کے توسط سے اس امت کو ملی ہے، یہ یاد رکھیے نماز کی آخری ارتقائی شکل ہے. یہ تمام ملائکہ اور تمام انبیاء کی نمازوں کا نچوڑ ہے جو ختم المرسلین نے اس امت کو دیا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت حالت رکوع ہی میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. تو یہ ملائکہ اور انبیاء کی نمازوں کا جوہر
جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے ناظرین، اس کو سیکھنا، اس کو آغاز سے آخر تک سیکھنا اور محنت کے ساتھ سیکھنا۔ کام یہ کرنے والا ہے، محنت اس پہ کرنی چاہیے، باتیں اس پہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے ممبر کو بھی، اجتماعات کو بھی، سٹیج کو بھی، اور ہر پلیٹ فارم کو، ٹیلی ویژن کو بھی اس کام کے لیے۔ ان چیزوں کو، سٹیج کو اور پلیٹ فارم کو کسی اپنی نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے استعمال مت کرو، دھڑے بندی کے لیے استعمال مت کرو، اڑنگا پٹخنے کے لیے اور فرقہ بندی کو ہوا دینے کے لیے استعمال مت کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دھواں دھار تقریر کی جائے اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیا جائے اور آہ واہ کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ رخصت ہو جائیں، نہ خود کو فائدہ ہو مقرر کو اور نہ سننے والے کو کوئی فائدہ ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یوں تربیت کی جائے، یوں سکھایا جائے ان چیزوں کو کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حقیقت سمجھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور دیکھیے کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ ایک روز فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم ویغتسل فیہ کل یوم خمسہ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے ایک دن پوچھتے ہیں کہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ آدمی دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غوطہ لگائے تو کیا ایسے آدمی کے جسم پر میل کا کوئی نشان باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی کہ لا یبقى من درنہ شیء، نہیں حضرت، جو 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پر میل کا تو کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، بالکل یہی مثال نماز کی ہے کہ جس طرح دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر میل کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا ہے، بالکل اسی طرح جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت کے سمندر میں 5 مرتبہ غوطہ لگاتا ہے۔ جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح 5 مرتبہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے والا، اس کے روح کے دامن پہ کوئی نشان اور کوئی داغ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ ہے نماز ناظرین جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ایک اور ارشاد گرامی میرے ذہن میں آ گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ خرج من ضمن الشتاء والورق یتحافت، آپ ایک خزاں کے موسم میں باہر نکلے اور پتے جھڑ رہے تھے درخت سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹہنیاں اٹھائیں اور حضرت ابو ذر کو آواز دی کہ یا ابا ذر، وہ کہتے ہیں کہ قلت لبیک، میں نے کہا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا ادب ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے وہ 2 ٹہنیاں ان کے سامنے کر دی کہ دیکھو پتوں کو جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت الورق عن هذه الشجرہ، کہ جب آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں ابو ذر جس طرح درخت کی ان ٹہنیوں سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نماز کی حقیقت جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب اس نماز کا واقعہ کربلا سے تعلق کیا ہے اور اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نماز کا سبق ہمیں دے رہا ہے، میں اس بات کو انشاءاللہ العزیز کل مکمل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔